ایک خاتون نے داڑھی کے بارے میں سوال کیا تھا کہ دین میں داڑھی کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیے جی، ہمارے دین میں ایک تو دین کے احکام ہیں، یعنی جن میں کچھ چیزوں کو ہم پر فرض کیا گیا ہے، کچھ چیزیں پسندیدہ قرار دی گئی ہیں، کچھ چیزوں کو ممنوع قرار دیا گیا ہے، کچھ چیزیں ناپسندیدہ قرار دی گئی ہیں۔ داڑھی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے پیغمبر نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، اس سے پہلے بھی انبیاء کے بارے میں بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ داڑھی رکھتے تھے، تو اس وجہ سے ظاہر ہے ہم ان کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، تعلق خاطر رکھتے ہیں، تو اس محبت کے اظہار کے لیے ہم بھی داڑھی رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو عام دنیا کی شخصیات ہیں، لوگ جب ان سے ایک تعلق خاطر پیدا کر لیتے ہیں تو ان کی اداؤں کو اور ان کی بہت سی چیزوں کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں قائد اعظم تھے تو آپ کو معلوم ہے کہ لوگوں نے جناح کیپ پہننی شروع کر دی، تو اللہ کے پیغمبر تو ظاہر ہے کہ غیر معمولی شخصیات ہوتے ہیں۔ ہم سب لوگ بے پناہ ان سے محبت رکھتے ہیں، اس محبت کو ایمان کا حصہ بنا دیا گیا ہے، قرآن اس کا تقاضا کرتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حضور کھاتے کیا تھے، حضور پہنتے کیا تھے، حضور رہتے کیسے تھے، اس کی لوگ عام طور پر تقلید کرنے کی یا پیروی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ محبت کی چیز ہے۔ محبت کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو قانون یا ضابطے میں نہیں لانا چاہیے کہ کتنی رکھی جائے کتنی نہیں رکھی جائے، بس آپ کا محبت کے اظہار کا طریقہ ہے، اور اگر کوئی آدمی داڑھی رکھتا ہے اور اس محبت کے اظہار کے لیے رکھتا ہے تو اس کے لیے باعث اجر ہوگی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اگر داڑھی نہ ہو اور مونچھ ہو تو پھر دین کیا کہتا ہے؟ مونچھوں کے بارے میں حضور نے لوگوں کو یہ تلقین کی ہے کہ ان کو پست کر کے رکھو۔ عام طور پر مونچھیں ایک متکبرانہ سی وضع پیدا کر دیتی ہیں، تو اللہ کے پیغمبر لوگوں کی اخلاقی اصلاح کرنے کے لیے آتے ہیں۔ چنانچہ وہ لباس میں دیکھیں گے کوئی اوباشوں کی سی وضع اختیار کی گئی ہے، متکبر لوگوں کی وضع اختیار کی گئی ہے، داڑھی مونچھ میں دیکھیں گے تو اس کی اصلاح کریں گے۔ چنانچہ اسی اصول پر حضور نے جو لوگ داڑھی رکھتے تھے، مونچھیں رکھتے تھے، ان کو یہ توجہ دلائی کہ اگر تم کو داڑھی مونچھ رکھنی ہے تو اس کی صحیح وجہ یہ ہے کہ مونچھیں پست ہونی چاہیے، اور اگر بڑھانے کا شوق ہے تو داڑھی بڑھانی چاہیے۔ یعنی یہ طریقہ نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ آپ بڑی بڑی مونچھیں رکھ لیں، یہ چیز آدمی کو ایک متکبر کی حیثیت سے پیش کرتی ہے۔ چنانچہ آپ نے لباس کے بارے میں بھی یہی کہا کہ اوباشوں کا یا متکبر لوگوں کا لباس آدمی کو نہیں پہننا چاہیے۔ اتنی بات کہی ہے۔ ایک سوال ان کا وضو کے بارے میں تھا کہ ہر نماز کے لیے وضو کرنا کیا ضروری ہے؟ نہیں، بالکل ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کا وضو ہے، وضو کن صورتوں میں نہیں رہتا وہ متعین ہے دین میں۔ یعنی اگر آپ نے کوئی پیشاب کیا ہے، پاخانہ کیا ہے، یا آپ کے ہاں کوئی ہوا خارج ہوئی ہے تو ظاہر ہے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر اس طرح کی کوئی صورت نہیں ہوئی ہے اور آپ اپنے دفتر میں ہیں اور آپ کا وضو قائم ہے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔